الرحیم آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 15 ہے۔ آج کے سبق میں ہم امر اور نہیں کے بارے میں پڑھیں گے، جسے انگلش میں امپیراتیوز سینٹنسز کہتے ہیں، جنہیں پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کے سینکڑوں الفاظ ہمیں سمجھ آ جائیں گے اور ان کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ امر عربی میں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا کہ یہ کام کرو، کسی کام کے کرنے کا مطالبہ، اور نہیں کسی کام سے رکنے کا مطالبہ کہ یہ کام نہ کرو۔ پچھلے سبقوں میں ہم نے فعل ماضی پڑھا، جسے انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، جو ایسے کام پہ دلالت کرتا ہے جو کام ہو چکا ہوتا ہے، اور فعل مضارع پڑھا جو پریزنٹ اور فیوچر پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسے کام کو بتلاتا ہے جو کام ہو رہا ہے یا ہوگا۔ پھر فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، ان کا ہم نے فعل معروف پڑھا، جسے انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اور پھر انہی کا ہم نے فعل مجہول بھی پڑھا، جسے انگلش میں پیسیو وائس کہتے ہیں، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہاں پچھلے سبق میں کچھ کومنٹس میں پڑھنے والوں نے کہا جی فعل معروف اور مجہول کا سمجھنا مشکل ہے۔ تو بالکل مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ وہ کیسے؟ جو ہم نے پڑھا ہے صرف آپ اسے یاد کریں، باقی پچھلے سبق کے مشقوں میں جو میں نے الفاظ اور نئے آپ کو بتا دیے اسے ابھی ذہن سے نکال دیں، ان کے مستقل آگے سبق آئیں گے۔ فعل ماضی معروف کے پیچھے ہم نے 3 وزن پڑھے، فعل، 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 اور فعل مجہول پیسیو وائس میں صرف ایک ہی شکل اور وزن پڑھا، فعل، پہلے حرف پر پیش، دوسرے کے نیچے زیر۔ اور فعل مضارع یعنی وہ ورب جو پریزنٹ اور فیوچر پر، حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، اس کے ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف کے بھی 3 وزن، 3 شکلیں اور 3 صورتیں پڑھیں، یفعل، 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 اور مجہول یعنی پیسیو وائس کا صرف ایک ہی وزن اور شکل پڑھی، یفعل، علامت مضارع پر پیش اور آخر سے پہلے حرف پر زبر۔ بس آپ انہیں ذہن میں رکھیں، ان کا سمجھنا آسان ہے، اسی پہ مشق کریں۔ باقی دیگر توکل یا ظل یا ذل، اس کو جو میں نے آپ کو بتایا وہ ابھی ذہن سے نکال دیں، وہ انشاءاللہ مستقل آگے لیول نمبر 3 میں سبق آئے گا، وہاں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم امپیراتیو سینٹنسز پڑھیں گے، یعنی وہ جملے جن میں کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کرنے کا یا نہ کرنے کا۔ تو امر اس امپیراتیو سینٹنس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو، کھاؤ، پیو، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں، یہ سارے امر ہیں۔ اور نہیں یہ جس میں کسی کام سے منع کرنا پایا جائے، مت کھاؤ، نہ پیو، باہر نہ جاؤ، نہ بیٹھو، اونچی نہ بولو، تو جس میں کسی کام سے منع کیا جائے اسے نہیں کہتے۔ اب امر بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے اور نہیں بنانے کا طریقہ بھی آسان۔ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے، فعل مضارع سے امر بنتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، فعل مضارع میں شروع میں علامت مضارع آتی ہے۔ امر بناتے وقت سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ پر الف لے آئیں گے، علامت مضارع کی جگہ پر، اور فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتی ہے، پیش کو ختم کر کے آخری حرف پر جزم لگا دیں گے۔ اور جن صیغوں کے آخر میں پیش نہیں بلکہ الف نون یا واو نون ہے، تو ان صیغوں کے آخر سے نون ختم کر دیں گے، جیسے پیچھے ہم نے لم اور لمہ میں پڑھا کہ آخری حرف پر جزم یا نون کا ختم کرنا۔ ایسے ہی امر میں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ الف لگائیں گے اور آخری حرف سے پیش ختم کر کے اس کی جگہ پہ جزم یا نون کو ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح نہیں بنانے کا طریقہ بھی آسان، نہیں کو بھی فعل مضارع سے ہی بنائیں گے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف نہیں کریں گے بلکہ فعل مضارع کے شروع میں لا لے آئیں گے، لام الف لا، لا حرف نفی جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ لے آئیں گے اور آخری حرف پر جزم لگا دیں گے، یعنی اگر پیش ہے تو پیش کو ختم کر کے جزم، اور اگر نون ہے تو نون کو ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے پڑھا تھا تفعلوا، مخاطب کا صیغہ، اس کی تا کو ہٹا کے شروع میں الف لگائیں،
الف کے نیچے زیر لگائیں اور آخری حرف پر جزم. افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلن. افعل کرو آپ ایک مرد، افعلا کرو آپ دو مرد یعنی نیکی کا کام، افعلو کرو آپ سب مرد. یہ مذکر ہے اور نیچے والے تین مؤنث ہیں. افعلی کرو آپ یعنی ایک عورت، کرو آپ دو عورتیں، کرو آپ سب عورتیں. یہ امر ہے. نہیں، لا تفعل، دیکھیں تفعلو کے شروع میں لا لگایا ہے اور آخری حرف پر جزم ہے اور باقی صیغوں کے آخر سے نون کو ختم کیا ہے. لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلن. مت کرو آپ ایک مرد، مت کرو آپ دو مرد، مت کرو آپ سب مرد. نیچے والے تین صیغے مؤنث کے ہیں. مت کرو آپ ایک عورت، مت کرو آپ دو عورتیں، مت کرو آپ سب عورتیں. پھر وہ چار باب جو پیچھے ہم ماضی میں بھی مضارع میں بھی یاد کر چکے ہیں، انہی چار ابواب اور شکلوں سے ہم امر اور نہیں بناتے. پہلا تھا ضرب، تو اس کا مضارع ہے یضرب اور مخاطب تھا تضرب. اب تضرب سے ہم امر کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع ختم کریں گے، شروع میں حمزہ لائیں گے، حمزہ کے نیچے ہوگی زیر اور آخری حرف پر جزم لگا دیں گے جہاں آخری حرف پر پیش ہے، وگرنہ نون ختم کر دیں گے جہاں نون ہے. تو دیکھیں بن جائے گا اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربن. اب ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں، اس کا معنی ہے مارنا. تو اضرب مار تو ایک مرد، یا مارو آپ ایک مرد، مارو آپ دو مرد، مارو آپ سب مرد، مارو آپ ایک عورت، ایسے ہی آخر تک. اور نہیں وہی تضربو، اس کے شروع میں لا لگائیں گے تو آخری حرف پر جزم. لا تضرب، لا تضربا. کیونکہ یہ امر اور نہیں یہ مخاطب ہے، لہذا ان کو مخاطب کے صیغوں سے ہی بنائیں گے. یعنی امر بھی بنائیں گے تو فعل مضارع مخاطب کے صیغوں سے، اور نہیں بھی بنائیں گے تو فعل مضارع مخاطب کے صیغوں سے. لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا. تو لا تضرب مت مارو آپ ایک مرد. اسی طرح آخر تک ترجمہ. دوسرا باب تھا نصر ینصر. تو جب ہم تنصر سے امر بنائیں گے، کیونکہ تنصر مخاطب کا صیغہ ہے، تو علامت مضارع کو ختم کریں گے. یہاں آپ ایک بات اور ذہن نشین کریں، یضربو یعنی تضربو سے امر بنائیں گے تو شروع میں تا مضارع کی علامت ختم کرنے کے بعد ایسا الف لائیں گے جس کے نیچے زیر ہو، یعنی حمزہ لائیں گے لیکن اس کے نیچے زیر ہوگی. لیکن جب تنصر سے ہم امر بنائیں گے تو تا مضارع کی علامت کو حذف کرنے کے بعد اس کے شروع میں ایسا حمزہ لائیں گے جس کے اوپر پیش ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دیکھا جاتا ہے عین کلمے کو. تضربو میں عین کلمہ ہے را، تفعیلو عین کلمہ جو عین کے مقابلے میں آئے. دیکھیں تضربو، اس کے نیچے آپ تفعیلو لکھیں تو را آ رہی ہے عین کے مقابلے میں، تا کے مقابلے میں، فا ضاد کے مقابلے میں، اور عین آ رہی ہے را کے مقابلے. تو را عین کلمہ ہے. تو مضارع کا اگر عین کلمہ اس کے نیچے زیر ہوگی یا اس کے اوپر زبر ہوگی تو شروع میں حمزہ وہ لائیں گے جس کے نیچے زیر ہوگی، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہوگی تو شروع میں حمزہ وہ لائیں گے جس کے اوپر پیش ہوگی. جیسے تنصرو، اس کا عین کلمہ ہے صاد، تفعلو، اب اس کے اوپر پیش ہے، لہذا تا مضارع کی علامت کو ختم کرنے کے بعد شروع میں حمزہ لائیں گے اور اس کے اوپر پیش ہوگی. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. مدد کرو آپ ایک مرد، مدد کرو آپ دو مرد، اسی طرح آخر تک. اور نہیں لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، آخر تک مت نہ مدد کرو آپ ایک مرد یا مت مدد کرو آپ ایک مرد. اسی طرح تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا سامع یسمعو، تو وہاں تسمعو سے بنے گا. تو اس کا عین کلمہ ہے میم، تفعلو، عین کے سامنے میم آ رہی ہے تو میم کے اوپر زبر ہے. میں نے کہا تھا کہ عین کلمے میں اگر زبر ہوگی یا زیر تو شروع میں حمزہ وہ لائیں گے جس کے نیچے زیر ہوگی. تو تسمعو سے بنے گا اسمع، شروع میں حمزہ لائیں گے، تا کو ختم کریں گے اور آخر پیش کی جگہ پہ جزم. اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. سنو آپ ایک عورت ایک مرد، سنو آپ دو مرد، ایسے ہی آپ آخر تک ترجمہ کریں. نہیں لا تسمع، لا تسمعا، لا تسمعو، مت سنو آپ ایک مرد، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں. چوتھا باب تھا ہمارا فتح یفتح.
اس سے کہ تفتح سے ہم بنائیں گے افتح، تفتح سے افتح، افتحا، افتحو، اور نہیں لا تفتح، افتح کھولو آپ ایک مرد، اور لا تفتح مت کھولو آپ ایک مرد۔ اب ان گردانوں کو یعنی گویا کہ تضرب سے اضرب لا تضرب، تنصر سے انصر لا تنصر، تسمع سے اسمع لا تسمع، یہ لا تسمع نہیں ہے۔ تفتح سے امر افتح اور نہیں لا تفتح۔ اب آگے اسی طرح وہ جو اٹیچڈ پروناؤن تھے وہ ان صیغوں کے آخر میں ہم ملائیں گے، چاہے وہ میسکولن ہو یا فیمینن ہو، مذکر کی ضمیریں ہوں یا مؤنث کی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اس صیغے کو آپ مفرد ہی لے لیں، اضرب ہی اکیلا لے لیں جو مفرد کا ہے، یعنی ایک کے لیے ہے، اضربا کو نہیں، اگرچہ ان کے ساتھ بھی ضمیریں لگا کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور استعمال بھی ہوتا ہے۔ اضربہ، اضربہما، اضربہم، اضربک، اضربکما، اضربکم، اضربنی، اضربنا، اضربہ مارو اس ایک مرد کو، اضربہما مارو ان دو مردوں کو۔ جیسے انگلش کے اندر جو امپیریٹو سینٹینسز ہے ان کے اندر جو سبجیکٹ اور فاعل ہوتا ہے وہ لیفٹ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی نہیں ہوتا، ایسے یہاں جو اضرب ہے اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہے، جیسے وہاں یو ہوتا ہے ایسے اس کے اندر انت، اور جو تثنیہ ہے اس کے آخر میں وہی الف یا انتما۔ تو اضربہما مارو اس ایک مرد کو، مارو ان دو مردوں کو، مارو ان سب مردوں کو۔ اسی طرح مؤنث اضربہا، اضربہما، اضربہن، اضربکی، اضربکما، اضربکن، اضربنی، اضربنا، مارو اس ایک عورت کو، مارو ان دو عورتوں کو۔ ایسے ہی نہیں کہ آخر میں ضمیر لگائیں، لا تضربہ، لا تضربہما، لا تضربہم، نہ مارو اس ایک مرد کو، مت مارو ان دو مردوں کو، مت مارو ان سب مردوں کو آخر تک۔ ایسے ہی مؤنث کے لگائیں، لا تضربہا، لا تضربہما، لا تضربہن، مت مارو اس ایک عورت کو۔ اسی طرح آپ جو دوسرا باب ہے نصر ینصر، اس کے آخر میں بھی اٹیچڈ پرونون لگائیں، انصرہ، انصرہما، انصرہم، انصرک، ایسے ہی مؤنث کے لگائیں، یعنی مدد کرو اس ایک مرد کی، مدد کرو ان دو مردوں کی۔ نہیں کہ آخر میں بھی اٹیچڈ پرونون لگائیں، لا تنصرہ، لا تنصرہما، لا تنصرہم، آخر تک، مت مدد کرو اس ایک مرد کی، مت مدد کرو ان دو مردوں کی۔ ایسے ہی تیسرا باب تھا سمع یسمع، اس کے امر کے آخر میں بھی آپ ضمیر لگائیں، اسمعہ، اسمعہما، اسمعہم، اسمعک، اسمعکما، اسمعکن، یعنی سنو اس ایک مرد کی، سنو ان دو مردوں کی، سنو ان سب مردوں کی۔ ایسے ہی مؤنث لگائیں، اسمعہا، اسمعہما، اسمعہن، سنو اس ایک عورت کی، سنو ان دو عورتوں کی، آخر تک۔ اور نہیں کے ساتھ بھی لگائیں، لا تسمعہ، لا تسمعہما، لا تسمعہم، مت سنو اس ایک مرد کی، مت سنو ان دو مردوں کی، آخر تک۔ ایسے ہی مؤنث لگا کے پڑھیں۔ چوتھا باب تھا فتح یفتح، اس کے بھی امر کے آخر میں میسکولن یعنی مذکر اور مؤنث کی ضمیریں لگائیں، اور نہیں کے آخر میں بھی افتح، افتحہما، آخر تک یوں ہی لگا کے پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ اب آپ امر کو بھی یاد کر لیں، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اور نہیں بھی لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، چاروں بابوں کے یہ بھی یاد کر لیں اور ان کے ساتھ اٹیچڈ پرونون لگا کے بھی یاد کر لیں۔ پھر قرآن پاک سے ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کر کے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے لیے قرآن پاک کا سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عربی بول چال بھی آسان ہو جائے۔